اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 ماہ مبارک رمضان کا دن، ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تمام اہل اسلام، تمام مومنین، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چند القاب مشترک ہیں اور چند القاب مختص ہیں۔ مشترک القاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جن کا اشتراک ہے وہ ریحانۃ النبی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ مختص جو القاب ہیں ان میں سید، تقی، طاہر، ذکی اور سبت ہیں۔ سبت ایسا لقب ہے کہ جسے قرآن مجید کی نگاہ میں انبیاء کی نسل میں سے جو شخص ہوتا ہے، جو شخصیت ہوتی ہے، اسے سبت کہا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جسے منتخب کیا جائے اسے سبت کہا جاتا ہے۔ کریم، جس طرح حضرت فاطمہ معصومہ کا لقب کریم اہل بیت ہے، اس طرح امام حسن مجتبیٰ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کیوں کریم ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کا دسترخوان اور آپ کا سفرہ اپنے علاقے میں معروف تھا۔ امام حسن مجتبیٰ محتاجوں کو، مستحقین کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت خدا کی راہ میں خرچ کر دی اور 1 دفعہ اپنی نصف دولت خدا کی راہ میں خرچ کر دی۔ امام حسن مجتبیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، جن کے فضائل پر بہت سی روایات موجود ہیں۔ حضرت ابن بابویہ قمی نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب خداوند متعال چاہے گا کہ وہ عرش کو مزین کر دے، اذا کان یوم القیامہ زینا عرش رب العالمین بکل زینۃ ثم یؤتی بمنبرین من طولہما 100 میل۔ قیامت والے دن جب تمام جنت کو سجا دیا جائے گا، عرش کو سجا دیا جائے گا، تو آخر میں کہا جائے گا کہ رک جو 2 ممبر لے آؤ، اور وہ ممبر اتنے طولانی ہوں گے کہ 100 میل تک وہ لمبے ہوں گے۔ ایک ممبر کو دائیں طرف رکھا جائے گا جس پر امام حسن مجتبیٰ کو بٹھا دیا جائے گا، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو بٹھا دیا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر حضرت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ عروۃ الوثقیٰ میرے حسن اور حسین ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ حسن اور حسین کی سیرت کو اپنائے، حسن اور حسین کے دامن کو پکڑ لے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مدت امامت 10 سال ہے۔ امام علیہ السلام 10 سال حضرت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے بعد خلافت پر، منصب خلافت پر رہے۔ امام علیہ السلام نے جب بیعت کے لیے کہا تو 40,000 لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کی۔ 40,000 افراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بیعت کرنے کے لیے آئے۔ لیکن افسوس کہ جب معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ کے لشکر میں
ایک ایسی بے چینی پیدا ہو گئی اور معاویہ کی طرف سے ایک ایسی بے چینی پیدا کر دی گئی کہ امام علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا کہ معاویہ جیسے فاسق اور فاجر کے ساتھ امام علیہ السلام صلح پر مجبور ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی مدت امامت 40 ہجری سے 50 ہجری تک رہی۔ امام علیہ السلام مدینہ میں بھی امام نے زندگی گزاری، کوفہ میں بھی امام علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ ٹوٹل امام علیہ السلام کی عمر مبارک 48 سال ہے۔ ازدواج میں چند بیویاں ہیں، ام بشیر ہے، خولہ ہے، ام اسحاق ہے، حفصہ ہے، ہند ہے، جعدہ ہے، لیکن ہند اور جعدہ سے امام علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام خلیفہ دوم کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے گواہ بھی رہے، اور خلیفہ سوم کی حفاظت کے لیے جو کمیٹی حضرت مولا کائنات امیر المومنین کی طرف سے معمور تھی اس میں بھی امام علیہ السلام شامل تھے۔ جنگ جمل میں امام علیہ السلام اور جنگ صفین میں سالار تھے۔ امام علیہ السلام نے دین محمدی کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ معاویہ جیسے فاسق اور فاجر کے ساتھ صلح کی، اور اس صلح نے یہ بتا دیا کہ بنی امیہ دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جب معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کا صلح نامہ پھاڑ دیا اور اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا، جب کہ یہ صلح میں طے پایا تھا کہ تمہارے بعد تمہارا بیٹا یزید خلیفہ نہیں بنے گا، تو اس نے صلح نامہ پھاڑ کے یہ بتا دیا کہ ہم دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام مدینہ کے اندر ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے، دینی مسائل آپ سے دریافت کرتے، عقائد کے مسائل اور احکام کے مسائل آپ سے دریافت کرتے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ مسجد نبوی میں جب امام علیہ السلام تشریف رکھتے تو بہت سے موضوعات پر امام علیہ السلام لوگوں تک دین محمدی کو پھیلاتے اور پہنچاتے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے، سمجھنے اور پھر امام علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔